حماس اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے مذاکرات میں اپنا موقف بدلتا رہتا ہے، امریکی محکمہ خارجہ۔ اونروا میں غیر جانبداری سے متعلق کچھ مسائل پائے گئے ہیں، لیکن عملے کے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ تعلق کے ثبوت نہیں ملے، جائزہ رپورٹ۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، رپورٹ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پیر کو کہا کہ حماس اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے مذاکرات میں اپنا موقف بدلتا رہتا ہے۔ What you have seen over the past few weeks is Hamas move the goalposts. Israel has moved some way to meeting those demands, and Hamas has then changed their demands. غزہ میں انسانی تباہی کے پس منظر میں جنگ بندی کی بات چیت ہو رہی ہے، جہاں فلسطینی خوراک، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کی شدید قلت کا شکار ہیں۔ غزہ کے محکمہ صحت کے حکام کے مطابق تقریباً 34,000 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی اونروا کا جائزہ لینے والے ایک آزاد جائزہ گروپ کو ادارے میں غیر جانبداری سے متعلق کچھ مسائل کے بارے میں معلوم ہوا ہے، لیکن گروپ نے کہا کہ اسرائیل نے ابھی تک ان اشتعال انگیز الزامات کے ثبوت فراہم نہیں کیے ہیں کہ ادارے کے عملے کے کچھ ارکان دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھتے تھے۔ 54 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ کی قیادت فرانسیسی سفارتکار کیتھرین کولونا کر رہی تھیں۔ جائزہ گروپ جنوری میں اسرائیل کی جانب سے لگائے گئے الزامات کے بعد بنایا گیا تھا کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملوں میں اونروا کے عملے کے کچھ ارکان نے حصہ لیا تھا۔ اس کے بعد کے ہفتوں میں متعدد ڈونر ریاستوں نے تقریباً $450 ملین کی فنڈنگ کو یا تو معطل کر دیا یا روک دیا تھا۔ سویڈن، کینیڈا، جاپان، یورپی یونین اور فرانس سمیت بہت سے ملکوں نے اس کے بعد سے فنڈنگ دوبارہ شروع کر دی ہے، جبکہ امریکہ اور برطانیہ سمیت دیگر کچھ ملکوں نے ایسا نہیں کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں بھارت، پاکستان اور دوسرے ملکوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پیر کو جاری ہونے والی رپورٹ میں اسرائیل حماس جنگ سے پیدا ہونے والے مسائل کے علاوہ یوکرین پر روس کے حملے اور سوڈان میں خانہ جنگی کا تذکرہ بھی شامل ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے یوکرین پر روس کے حملے کو انسانی حقوق کی ایک اہم خلاف ورزی کے طور پر بیان کیا۔ انہوں نے شہریوں پر تشدد کے استعمال کو جنگ کا آلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ روس کی انسانی حقوق کی بے توقیری اور توہین پوری طرح سے عیاں ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور انسانی حقوق کے حوالے سے امریکہ کا دوہرا معیار نہیں ہے۔ بلنکن نے محکمہ خارجہ میں انسانی حقوق کے طریقوں پر 2023 کی ملکی رپورٹس پر ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ بات کہی۔ Each one is held to the same standard in developing countries, competitors, as well as allies and partners. بلنکن نے کہا کہ جیسا کہ یہ رپورٹ واضح کرتی ہے، ہم دنیا بھر میں انسانی حقوق کے حوالے سے سب پر ایک ہی معیار کا اطلاق کرتے ہیں اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آیا زیر بحث ملک مخالف، مد مقابل، دوست یا اتحادی ہے۔ انسانی حقوق کے طریقوں پر سالانہ ملکی رپورٹیں 198 ممالک اور خطوں کا احاطہ کرتی ہیں، جو 2023 میں پیش آنے والے واقعات کی معتبر رپورٹوں اور حقائق پر مبنی معروضی معلومات فراہم کرتی ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے پیر کو ورلڈ ارتھ ڈے کے موقع پر شمسی رہائشی منصوبوں کے لیے $7 بلین کی گرانٹ کا اعلان کیا، جو تقریباً 10 لاکھ کم آمدنی والے گھرانوں کو بجلی فراہم کرے گا۔ صدر بائیڈن نے یہ اعلان بھی کیا کہ امریکن کلائمیٹ کور میں شمولیت کے لیے درخواستیں کھلی ہیں، جو کہ نوجوانوں کو آب و ہوا سے متعلق صنعتوں میں ملازمتوں کے لیے تیار کرنے کا ایک پروگرام ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ پروگرام 2 لاکھ ملازمتیں پیدا کرے گا۔ گرانٹ وصول کرنے والوں میں 60 ریاستی اور مقامی ایجنسیاں اور غیر منافع بخش پروگرام شامل ہیں، تاکہ غریب کمیونٹیز کے رہائشیوں کو شمسی توانائی سے چلنے اور ان کے بجلی کے بلوں کو بچانے میں مدد ملے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔